تمام تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے اور کروڑوں درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مرشد سائیں سرکار کی طرف سے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب کو مرشد سائیں سرکار کی سلسلہ سبز پوش بخاری پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ سلسلہ کوئی عام سلسلہ نہیں، یہ سلسلہ اہل بیت علیہ السلام سے جڑا ہوا ہے، جو امام علی نقی علیہ السلام سے ہوتا ہوا حضرت سید محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا، اور وہاں سے ہوتا ہوا 36ویں پشت پر مرشد سائیں سرکار تک پہنچا اور چلا آ رہا ہے۔ اس سلسلے کا مقصد شرک و بدعات سے دور رکھنا، تعویذات سے دور رکھنا اور فیضان اہل بیت، تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے، وظائف کے ذریعے آپ کے مسائل کا حل کرنا اور آپ کی زندگیوں اور آپ کے دلوں کو منور کرنا ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اور جو وظیفہ آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے اس وظیفہ پر عمل کریں۔ آج اس ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں اس برج کی جو خاموش رہ کر تاریخ بناتا ہے، جو کم بولتا ہے مگر گہرا سوچتا ہے، جو وقتی فائدے کی بجائے دورس کامیابی پر یقین رکھتا ہے۔ یہ برج ہے کیپریکون۔ اب آپ بات کریں گے کہ کیپریکون کے لیے یہ آنے والا ہفتہ کیسا رہے گا۔ یہ ہفتہ کیپریکون والوں کے لیے صرف دنوں کا مجموعہ نہیں، بلکہ حساب، جواب، صبر اور نتیجے کا ہفتہ ہے۔ اگر آپ کیپریکون ہیں تو یہ سکرپٹ آخر تک ضرور سنیں، کیونکہ یہ وقت ہے تقدیر کے پہیے کے گھومنے کا، محنت کے سلے کے قریب آنے کا اور خاموش قربانیوں کے رنگ لانے کا۔ کیپریکون کی اوورآل انرجی کی بات کریں گے تو اس ہفتے کیپریکون کی زندگی میں ایک عجیب سنجیدگی اور گہرائی ہے۔ آپ محسوس کریں گے ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، دل تھکا ہوا ہے مگر حوصلہ بھی زندہ ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ کمزور نہیں، بس آزمائے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں، کبھی جلد بازی سے نہیں جیتنا۔ کیپریکون وہ برج ہے جو ہمیشہ ٹھہر کر، سنبھل کر اور آخر میں جیتتا ہے۔ اس لیے کیپریکون آپ نے جلد بازی نہیں کرنی۔ ویسے بھی کہا جاتا ہے ہیسٹ میکس ویسٹ، جلدی کا کام شیطان کا، اور یہ اسپیشلی کیپریکون کے لیے تو یہ کہاوت فٹ آتی ہے۔ کیپریکون ہمیشہ جو ہے وہ سنبھل کر، ٹھہر کر اور اپنی محنت کر کے آخر میں جیتتے ہیں۔ تو اب بات کریں گے کیپریکونز محبت، شادی اور ازدواجی معاملات کی۔ تو جو سنگل کیپریکون ہیں ان کے لیے اس ہفتے کوئی ایسا شخص سامنے آ سکتا ہے جو بظاہر سادہ مگر اندر سے مضبوط ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے آپ جلد اعتماد نہیں کرتے، اور یہی آپ کی طاقت بھی ہے اور آزمائش بھی۔ اس لیے آپ کے لیے مشورہ ہے کہ دل کے دروازے بند نہ کریں مگر چابیاں ہر کسی کو نہ دیں۔ یہ وقت دوستی کو پرکھنے کا ہے، وعدے کرنے کا نہیں۔ تو کیپریکون اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کی ازدواجی زندگی میں ذمہ داریوں کا دباؤ، مالی گفتگو یا گھر کے فیصلے تناؤ پیدا کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں آپ کا سکون آپ کے لہجے میں چھپا ہے۔ اس ہفتے تلخی سے بچیں، الفاظ تول کر بولیں اور خاموش محبت دکھائیں۔ ایک چھوٹی سی توجہ بڑے اختلاف کو ختم کر سکتی ہے۔ اب بات کریں گے آپ کی رزق، نوکری اور کاروبار کی۔ کیپریکون کا اصل میدان محنت، منصوبہ بندی اور صبر ہے۔ اس ہفتے دیر سے ملنے والی خبر، رکا ہوا پیسہ یا پرانا کام دوبارہ حرکت میں آ سکتا ہے، لیکن شارٹ کٹ نہ آزمائیں۔ کسی کے دباؤ میں آ کر فیصلہ نہ کریں۔ قانونی اور مالی کاغذات غور سے پڑھیں۔ اگر آپ نوکری میں ہیں ترقی سست مگر یقینی ہے، کاروبار میں ہیں تو پرانی حکمت عملی فائدہ دے گی، بیرون ملک کا سوچ رہے ہیں تو وقت قریب مگر دعا ضروری ہے، اور وظیفہ آپ واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے وظیفہ لے سکتے ہیں جو کیپریکون باہر جانا چاہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کیپریکون کا رزق وقت لیتا ہے مگر برکت والا ہوتا ہے۔ اب بات کریں گے آپ کی صحت، جسم اور ذہن کی۔ اس ہفتے کیپریکون کو اپنے جسم سے زیادہ اپنے ذہن کا خیال رکھنا ہوگا، اور جن ممکنہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ان میں ہڈیوں میں درد، گھٹنوں یا جوڑوں کا مسئلہ، تھکن، نیند کی کمی، یہ سب زیادہ سوچنے کا نتیجہ ہیں۔ اس لیے آپ کو مشورہ ہے کہ فجر کے بعد واک کریں، گرم پانی پئیں اور رات کو موبائل کم استعمال کریں۔ یاد رکھیں صحت کا بوجھ جب چپ چاپ اٹھایا جائے تو جسم جواب دے جاتا ہے۔ اس ہفتے کا کیپریکون کا روحانی پیغام یہ ہے کہ یہ ہفتہ آپ سے کہتا ہے جو دیر سے ملتا ہے وہی دیر پا ہوتا ہے۔
اور جو صبر سے ملے وہی سکون دیتا ہے۔ آپ نے جو قربانیاں دی ہیں، جو خاموشی اختیار کی ہے، جو آنسو کسی کو دکھائے نہیں، ان سب کا حساب اوپر لکھا جا چکا ہے۔ بس شکایت کم اور شکر زیادہ کریں۔ اس ہفتے کا آپ کا خاص وظیفہ یہ ہے کہ ہر روز فجر کی نماز کے بعد 111 مرتبہ یا حسیبو یا کریمو یا اللہ ہو۔ پھر سماعت فرما لیں، 111 مرتبہ پڑھنا ہے یا حسیبو یا کریمو یا اللہ ہو فجر کی نماز کے بعد، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نبی آخر الزمان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنا ہے، اور پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر اپنی ذمہ داریوں کا بوجھ اللہ کے حوالے کر دیں۔ یہ وظیفہ آپ کے دل کا بوجھ ہلکا کر دے گا، رکے ہوئے معاملات کھولے گا اور فیصلوں میں آسانی لائے گا۔ آپ کے لیے اس ہفتے صدقہ دینا بہت اہم ہے، اور کیپریکون کے لیے اس ہفتے صدقہ بڑی رکاوٹ کو ٹال سکتا ہے۔ اور صدقہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے آٹا صدقہ کرنا ہے، کسی کو بھی آٹا دے دیں، یہ آپ کا بہترین صدقہ ہے۔ اور دال، کوئی سی بھی دال دے سکتے ہیں، پکی ہوئی بھی کچی بھی، تو اور یا کسی مزدور کو کھانا کھلا دیں۔ آٹا بھی اسی طرح ہی ہے کہ آپ روٹی بھی دے سکتے ہیں، روٹی لگوا کے کسی کو کھانا کھلا دیں۔ دیکھ لیں کوئی مستحق ہوتا ہے، کوئی مزدور ارد گرد ہے، اس کو کھانا کھلا دیں۔ آپ روزانہ بھی کر سکتے ہیں، اور ہفتہ اور جمعرات، یہ 2 دن بہت اہم ہیں، ان میں صدقہ آپ نے ضرور دینا ہے، اور نیت رکھنی ہے یا اللہ میرے رزق، صحت اور عزت کی حفاظت عطا فرما۔ آپ کے جو اہم دن اور احتیاط کے دن ہیں وہ ہے جمعرات، آپ کے لیے جمعرات کا دن دعا اور روحانیت کا دن ہے۔ ہفتے کا دن آپ کے لیے مالی فیصلے کا دن ہے، اور منگل بحث سے پرہیز کا دن ہے۔ منگل کے دن آپ نے کسی سے بحث نہیں کرنی، بہتر ہے کہ خاموش رہیں اور عبادت کریں اور اپنے کام سے کام رکھیں، غصے میں کوئی وعدہ نہ کریں اور کوئی فیصلہ نہ سنائیں۔ اب کیپریکون، آپ وہ ہیں جو بوجھ اٹھا کر بھی مسکراتے ہیں، جو ٹوٹ کر بھی کھڑے رہتے ہیں، اور جو خاموشی سے اپنی تقدیر خود لکھتے ہیں۔ یہ ہفتہ آپ کو توڑنے نہیں آئے گا بلکہ زیادہ مضبوط بنائے گا۔ اللہ آپ کے قدموں کو استقامت دے، دل کو سکون اور محنت کو کامیابی عطا فرمائے۔ اپنا برج کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں، یا اپنی کسی پریشانی یا مسائل کا روحانی اور اسٹرالوجیکل حل چاہتے ہیں، یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا علم تجربہ نہیں، وراثت ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہم تعلیمات اہل بیت علیہ السلام اور فیضان اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے آپ کی زندگیوں اور آپ کے دلوں کو منور کرتے ہیں اور آپ کے مسائل کا روحانی حل کرتے ہیں۔ یہ علم اہل بیت علیہ السلام سے سینہ بسینہ امام علی نقی علیہ السلام 10ویں امام سے ہوتا ہوا حضرت سید محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک، اور وہاں سے ہوتا ہوا مرشد سائیں سرکار تک چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے برگزیدہ بندوں اور انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے، اور آپ کو اپنی مخلوق میں خیر بانٹنے والا بنائے۔ الہی آمین۔